تحریک انصاف کے اندر جو اختلافات پائے جاتے تھے مختلف سطحوں پہ، وہ ختم ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور اب پوری کی پوری لیڈرشپ جو ہے وہ ایک پیج پہ نظر آ رہی ہے، اور اسی لیے انہوں نے جمعے کے دن ملک گیر احتجاج کا اعلان کر دیا ہے، اور ان کے ساتھ متحدہ اپوزیشن جماعتیں کی دیگر جماعتیں بھی شامل ہیں۔ محمود خان اچکزئی صاحب لیڈر آف اپوزیشن جو ہیں قومی اسمبلی میں، وہ اپنا مؤثر کردار ادا کر رہے ہیں اور دوبارہ سے متحرک ہو گئے ہیں، اور قومی اسمبلی کا بائیکاٹ چل رہا ہے، اور قومی اسمبلی بالکل ایک غیر مؤثر اور غیر فعال ہو کر رہ گئی ہے۔ وہاں پہ گپ شپ تو ہوتی ہے لیکن کوئی بزنس نہیں ہو رہا، اور محمود خان اچکزئی متحدہ اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ، پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ اجلاس کا بائیکاٹ کیے ہوئے ہیں۔ کل چائنا کے ایک ڈیلیگیشن نے وزٹ کرنا تھا قومی اسمبلی کی وزٹر گیلری میں بیٹھ کے، کچھ دیر کے لیے آنا تھا، سینٹ میں بھی بیٹھنا تھا، تو اس وقت محمود خان اچکزئی صاحب اور پاکستان تحریک انصاف اور اپوزیشن جماعتیں جو ہیں انہوں نے بائیک آؤٹ ختم کیا، اور ان کو ویلکم کرنے کے لیے وہ اجلاس میں شریک ہوئے، لیکن جیسے ہی محمود خان اچکزئی صاحب نے ان کا شکریہ ادا کرنے کے لیے صرف وجہ بتانے کی کوشش کی کہ وجہ کیا ہے، ہم کیوں بائیک آؤٹ کیے ہوئے ہیں اور ہم کیوں آج بائیک آؤٹ کے باوجود یہاں آئے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ عمران خان اپوزیشن لیڈر اور سب سے زیادہ ووٹ لینے والے، اور ان کی جماعت پچھلے الیکشن میں جیت چکی تھی، ان کو پابند سلاسل کیا ہوا ہے، اور جیسے ہی انہوں نے عمران خان کا نام لیا تو اسپیکر ایاز صادق نے کہا کہ آج آپ یہ بات نہ کریں اور عمران خان کا نام نہ لیں۔ تو یہ صورتحال ہے کہ عمران خان کا نام لینے کے سے بھی وہ اتنے ڈرتے ہیں، اور یہ وہی اسپیکر صاحب ہیں جو یہ کہتے تھے اور کہتے ہیں کہ جناب میں تو بالکل بات چیت کروانے کے لیے تیار ہوں، میں تو نہ اپوزیشن کا ہوں نہ حکومت کا ہوں، تو میرے دروازے کھلے ہیں، میں ڈائلاگ بھی کروا سکتا ہوں، تو لیکن جب بات آتی ہے تو وہ اتنی بات بھی کل برداشت نہیں کر سکے کہ اپوزیشن لیڈر، حالانکہ اپوزیشن لیڈر کو ٹوکا نہیں جاتا، روکا نہیں جاتا، اور وہ جب تک چاہے تقریر کر سکتا ہے، لیکن سردار ایاز صادق کا جو بغض ہے وہ نکلا، اور انہوں نے ان کو کہا کہ عمران خان کا نام نہ لیں، لیکن محمود خان اچکزئی نے پوری بات کی اور جو اس وقت ایشوز چل رہے ہیں وہ سارے بتائے، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اس کے باوجود ہم چونکہ چائنا کا معاملہ ہے، چائنا ہمارا دوست ہے، اس لیے ہم قومی اسمبلی کے اجلاس میں صرف ان کو ویلکم کرنے کے لیے آئے ہیں۔ یہ اس وقت ان کا شدت ہے۔ دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف نے جمعے کے دن ایک ملک گیر احتجاج کا بھی اعلان کر دیا ہے جی، اور کافی عرصے کے بعد اس بات کی توقع کی جا رہی تھی اور ڈیمانڈ تھی عوام کی کہ اپوزیشن کا کردار ادا کرے پاکستان تحریک انصاف، تو جمعے کے دن پورے ملک میں احتجاج کیا جائے گا، پرامن احتجاج کیا جائے گا، اور اس کے بعد پھر اگلے لائحہ عمل کا اعلان کیا جائے گا۔ اگلی بات ہے کہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے مقدر میں لکھی ترقی کو پروپیگنڈا، جعلی خبروں، بیرونی سرپرستی سے ہونے والی دہشت گردی کے ذریعے روکا نہیں جا سکتا، یہ انہوں نے کہا ہے۔ تو میں گزارش کروں گا کہ جناب پاکستان میں کون سی ترقی ہو رہی ہے، سب سے پہلے تو یہ سوچنا چاہیے کہ کون سی ترقی ہو رہی ہے اصلی والی، اور ان کو جعلی خبروں کے ذریعے وہ کون سی ترقی ہے جو دبائی جا رہی ہے یا بیرونی سرپرستی کے ذریعے۔ تو صورتحال یہ ہے، فیلڈ مارشل کے ساتھ ہم انتہائی ادب اور احترام کے ساتھ یہ کہیں گے کہ 1 لاکھ ارب جو ہے وہ قرضہ چڑھ چکا ہے پاکستان پہ، اور وہ بھی 1 لاکھ قرضے میں سے تقریباً 50,000 سے زیادہ قرضہ، 50,000 ارب سے زیادہ قرضہ صرف اس جعلی رجیم کے دور میں ہوا ہے، جب سے رجیم چینج آپریشن کیا تب سے لے کر۔ اور یہ کون سی ترقی ہے؟ بے روزگاری، غربت، مہنگائی عروج پر پہنچ چکی ہے، اور اس وقت خط غربت سے کم لوگوں کی تعداد کروڑوں میں ہے پاکستان میں، 10-12 کروڑ ہیں لوگ جو اس خط غربت سے نیچے جا رہے ہیں۔ تو یہ کون سی ترقی ہے جس کو جعلی خبروں کے ذریعے یا بیرون ملک بیٹھے جو ہیں لوگ وہ اس کو دبا رہے ہیں؟ تو میرا خیال ہے کہ اپنے گریبانوں میں جھانکنا چاہیے، حقیقت یہ نہیں ہے۔ دوسری جانب پاکستان میں غیر ملکی سرمایہ کاری میں کمی میں تشویشناک حد تک کمی، اور رواں مالی سال 2025-26 کے پہلے 10 ماہ میں براہ راست غیر ملکی سرمایہ کاری میں 31% کمی ہوئی ہے۔ اضافہ تو کیا ہونا تھا، کمی ہوئی ہے 31%، اور سال 2026 کے دوران 1.4 بلین
जो है 1.4 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट हुई है, जो कम हो गई है। जो पिछले साल 2 अरब डॉलर से ज़्यादा थी, वो कम होके आ गई है जनाब 1.4 अरब डॉलर पे। तो कम होके नीचे गिर गए 30%, 31%। ये है पाकिस्तान की सूरत हाल। उसके बाद अगली खबर है कि पिछले 10 महीनों में 3 अरब डॉलर की गाड़ियां इंपोर्ट की गई हैं, और यहाँ 1 अरब डॉलर के लिए हमें IMF के पास जाना पड़ता है और रगड़ा लगाना पड़ता है, और 3 अरब डॉलर की गाड़ियां इंपोर्ट की गई हैं पिछले 10 महीनों में। ये है हमारी अय्याशियाँ, और इसमें सरकारी गाड़ियाँ ज़्यादा हैं, और सरकारी अफसरान के लिए गाड़ियाँ करोड़ों रुपए मालियत की गाड़ियाँ जो है वो लेकर दी जा रही हैं, और वो भी उनको भी सैकड़ों अरब रुपया बनता है। ये सूरत हाल इस वक्त हमारे यहाँ चल रही है। स्टेट बैंक के लिए मुश्किल तरीन वक्त है, और ये स्टेट बैंक की ही इतलात हैं जो कि हम आपको दे रहे हैं। आइंदा माली साल में जो बजट में 430 अरब रुपए के नए टैक्स लगेंगे, और अगले माली साल में 1727 अरब रुपए पेट्रोलियम लेवी से इकट्ठा किया जाएगा। इसका मतलब है कि मजीद पेट्रोल महंगा किया जाएगा, डीजल महंगा किया जाएगा, और आपका सत्यानाश किया जाएगा, और पाकिस्तान के अवाम किस हाल में है ये किसी ने नहीं पूछना। इसी तरीके से जो हमारे जाली काबीना के मुशीर वज़ीर हैं, वो अजीब व गरीब किस्म की बातें करते हैं, और उन्हीं में से एक वज़ीर हैं, वो ये कहते हैं कि ये जो पेट्रोल डीजल वगैरह महंगा होता है, ये इम्पैक्ट पाकिस्तान के आम आदमी पे नहीं पड़ता, ये तो एलिट क्लास पे पड़ता है। जबकि ताजिर तबका जो है वो ये कह रहा है कि महंगी बिजली, ज़्यादा शरह सूद के बायस 150 से ज़ायद टेक्सटाइल मिल्स बंद हो गई हैं। 150 टेक्सटाइल मिल्स बंद हो गई हैं, और कंस्ट्रक्शन बिजनेस का कारोबार बंद है। कंस्ट्रक्शन के कारोबार से 180 इंडस्ट्री जुड़ी होती हैं, वो भी बंद हो गई हैं। ये कहना है सनतकार साबिक निगरान वज़ीर SM तनवीर का कि ये इस वक्त की सिचुएशन है, और ये सिर्फ एक शोबे में नहीं है, हर शोबे में यही है। तो मैं फील्ड मार्शल जनाब आसिम मुनीर साहब से पूछना चाहूँगा कि हुजूर वाला कौन सी तरक्की हो रही है पिछले 4 सालों में, जिसके बारे में कहा है कि ये तरक्की मुकद्दर में लिखी हुई है। अब तक की तो इतला है कि पाकिस्तान के मुकद्दर में तरक्की नहीं लिखी हुई, तनज़्ज़ुली चल रही है, और बहुत बदतरीन किस्म की तनज़्ज़ुली चल रही है। इसके साथ साथ जी एक और ख़बर है, और ये सब कुछ क्यों हमें नज़र नहीं आ रहा, और उसकी वजह यह है कि ब्राइब बहुत किया जा रहा है मीडिया को। पिछले 3 सालों में 30 अरब रुपए के मीडिया को इश्तिहारात जारी किए गए। 30 अरब रुपए के इश्तिहार जारी किए गए पिछले 3 सालों में, और इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं ये सिर्फ फेडरल गवर्नमेंट के इश्तिहार हैं। पंजाब गवर्नमेंट इसके अलावा खर्च कर रही है, और पंजाब गवर्नमेंट ने तो अगले माली साल के लिए 12 अरब मांगे हैं, मुकम्मल तौर पर 1 अरब फी महीना। तो उसके बाद आप अंदाज़ा कर लेंगे कि ये हमारे यहाँ खबरें क्यों नहीं आ रही, टेलीविज़न चैनल्स पे, अखबारों में सब अच्छा कैसे चल रहा है। वो इसलिए चल रहा है कि उनको ब्राइब किया जा रहा है, और उनको खुले पैसे दिए जा रहे हैं। उनको कहा जाए कि बस आप हमारा ना जिक्र आए, बस आप जो मर्जी करें। ये वजारत इत्तलात और नशरियात के ये ताज़ा तरीन बताए हैं मैंने कि उनको कितना पैसा दिया जा रहा है। अब एक और ख़बर भी है, और वो है जनाब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, वो क्या कर रही। एक स्कैंडल चला मोमना इकबाल का, और मोमना इकबाल ने कहा कि एक नून लीग के MP हैं, वो उन्हें हरास कर रहे हैं, और उन्होंने शिकायत भी की है, और नवाज शरीफ साहब, मरीम नवाज साहिबा के जो खुसूसी सेल है उसमें भी कंप्लेंट की है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। और जब उन्होंने ये खबर TV चैनल्स को दी और सोशल मीडिया पे खबर आई, और उसके बाद उस लीगी MPA का सुराग लगाया जाना शुरू कर दिया। फिर उसकी हिमायत में लोग आना शुरू हो गए लीगी, और उसके बाद फिर अगला मसला ये हुआ कि उस लीगी MPA साकिब की जो तस्वीर आना शुरू हो गई मरीम साहिबा के साथ, और फिर एक वीडियो भी लीक हो गई, और वो भी जो साकिब चद्दड़ हैं वो मरीम साहिबा के साथ झुक झुक के मिल रहे हैं, और शायद इसीलिए जो है उनको अभी तक हाथ नहीं लगाया जा रहा था। अब शहबाज गिल साहब ने एक और काम कर दिया है, और उन्होंने
ان کا ایک اور کچا چھٹا کھول کے بیان کر دیا، اور ایک ویڈیو جو ہے وہ بھی آ گئی ہے جس میں جو چدھڑ ہیں ثاقب چدھڑ، وہ تو ان پہ تو الزام ہے گردے فروخت کرنے کا۔ یہ میں آپ کو ایک سنواتا ہوں جی، ایک ویڈیو ہے چھوٹی سی، ذرا سن لیجئے گا پہلے کیا کہتے ہیں۔ ثاقب صاحب آپ ہیں؟ جی ثاقب میں ڈاکٹر ہیں آپ؟ نہیں، میں ڈاکٹر نہیں ہوں، کیا کرتے ہیں آپ؟ میں ذمہ دار ہوں کہاں پہ؟ چنیوٹ میں۔ انلیگل کڈنی ٹرانسپلانٹ کا دھندا کب سے کر رہے ہیں؟ میں ڈاکٹر فواد اور ڈاکٹر سنالدہ کرتے ہیں۔ کیا تعلق ہے ان کے ساتھ آپ؟ ڈاکٹر فواد میرا کزن ہے۔ آپ کے کزن ہیں وہ؟ جی وہ تو کہتے ہیں میں جانتے ہی نہیں ثاقب کو، کزن ہے۔ تو وہ تو آپ کو پہچاننے سے انکار کر رہے ہیں۔ نہیں، رشتے کیسے نہیں پہچانے جاتے؟ اور التمش التمش سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ کب سے جانتے ہیں ان دونوں کو؟ 2 مہینے ہو گئے۔ 2 مہینے سے؟ جی التمش کو۔ اور ڈاکٹر فواد تو آپ کے ڈاکٹر کزن فواد ہے، میرا ظاہر cousin ہے، ہے۔ جی۔ لیکن یہ کڈنی ٹرانسپلانٹ کا دھندا ان کے ساتھ کب سے کر رہے ہیں آپ؟ میں تو 2013 تک سے ان کے ساتھ ہوں۔ 2013 سے آپ ان کے ساتھ جی۔ ہیں۔ کتنے اب تک ہو چکے ہیں ٹرانسپلانٹ؟ جہاں تک میرا آئیڈیا ہے 15 سے 18 تک ہو چکے۔ 15 سے 18۔ کہاں کہاں سے لوگ آتے تھے؟ یہ عمان اور جارڈن سے۔ جارڈن اور عمان سے۔ تو ارینج کون کرتا تھا؟ ڈاکٹر فواد کرتا تھا سارا۔ تو یہ ان کی ویڈیو ہے، یہ پکار کوئی ہے، یہ ٹی وی چینل ہے یا پروگرام ہے، اس میں یہ چل رہی ہے، اور پوری کی پوری، اور یہ ثاقب کی ہے، اور وہ پوچھ رہی ہیں کہ آپ ثاقب ہیں؟ ہاں جی بالکل میں ثاقب ہوں۔ تو یہ معاملات ہیں، اور ساتھ ہی ایک اور ویڈیو ہے نیچے، وہ بھی آپ دیکھ لیں، وہ ہے مریم صاحبہ کے، یہ بہت زیادہ کلوز ہیں، بہت قریبی ہیں، اور اسی لیے ان کو پکڑا نہیں جا رہا۔ تو جناب یہ وہ ٹیم ہے جس ٹیم پہ بھروسہ کیا تھا ہمارے فیلڈ مارشل نے اور جنرل باجوہ نے کہ جناب اس ٹیم کو ہم لے کر آئیں گے تو یہ پاکستان کو ترقی کی اعلیٰ ترین منازل پہ لے جائے گی۔ ایک اور خبر بھی آئی ہے، اور وہ بھی اسی بیرونی ایجنڈے کی طرف اشارہ کرتی ہے، اور وہ ہے جناب کل ایک ٹویٹ ہوا، اعجاز چیمہ صاحب نے کیا، جرنلسٹ ہیں، اور انہوں نے کہا کہ یونیورسٹی آف چکوال کے انٹرنیشنل ریلیشنز ڈپارٹمنٹ کی طرف سے منعقدہ اسٹریٹجک کانفرنس میں اسرائیلی جھنڈے کی موجودگی کا کیا مقصد تھا، اور وزیر اطلاعات پنجاب عظمیٰ بخاری صاحبہ اور ہنا پرویز بٹ صاحب ضرور اس کی مذمت کریں گی۔ اور ساتھ ہی انہوں نے یہ ایک لگائی ہے جی، فوٹیج بھی لگائی ہے، جہاں پہ جو چکوال یونیورسٹی ہے اس میں اسرائیل کا جھنڈا موجود ہے پاکستان کے جھنڈے کے ساتھ۔ اب آج کہا جا رہا ہے کہ جی وہ اپنی پوزیشن واضح کریں گے یونیورسٹی کی انتظامیہ کہ یہ جھنڈا ہے وہ کیوں لگایا گیا۔ تو بہرحال ایک ایجنڈا تو چل رہا ہے، یہ جھنڈا صرف جھنڈا نہیں ہے بلکہ ایک ایجنڈا ہے، اور اسی ایجنڈے کے تحت یہ ساری چیزیں آ رہی ہیں۔ ایک اور خبر وہ ہے سائفر کے لیک ہونے کے معاملے میں، کیونکہ ڈراپ سائٹ نیوز نے یہ واضح طور پر کہا ہے کہ جو سائفر ہے وہ کسی پولیٹیشین نے نہیں دیا، اس لیے کوئی بھی دھیان ہرگز پی ٹی آئی یا کسی طرف نہیں جانا چاہیے، بلکہ انہوں نے کہا کہ یہ سائفر جو ہے وہ ایک فوجی ذریعے سے ملا ہے۔ تو یہ سائفر جو ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ فوجی ذریعے سے اگر ان کو ملا ہے تو معاملہ بڑا کلیئر ہے کہ پھر کون ہے جو یہ وارداتیں کروا رہا ہے، اور یقیناً اس کے ملٹیپل جو ہیں وہ مقاصد ہیں، مختلف جہتی جو اہداف حاصل کرنا چاہ رہے ہیں۔